بھائی ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبشر صاحب ہیں. ڈاکٹر مبشر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لائیو ہیں کہاں سے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام السلام. علیکم. جی وعلیکم السلام. مبشر بھائی کہاں سے آپ؟ جی میں سری نگر جموں اینڈ کشمیر سے ہوں, انڈیا. ایک تو آپ کے نام سے اور آپ کے اردو بولنے کے لہجے سے مجھے لگ گیا تھا کہ آپ انڈین کشمیر سے ہیں. چلو الحمدللہ الحمدللہ. جی 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 میرے 2-3 سوال ہے. علی بھائی ایک جی سوال میرا یہ ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5590 میں پورا لکھا ہوا ہے کہ گانا بجانا, اس میں تو باقی چیزیں بھی ہیں لیکن گانے بجانے والے انسٹرومنٹس کا بھی لکھا ہوا کہ نہیں کرنا ہے, تو اس کے بارے میں کلیریفیکیشن چاہیے تھی. ہاں جی دیکھیں, میں نے میوزک کے اوپر جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی نا, اس میں اس حدیث کو بھی ڈسکس کیا تھا. یہ ایک ہی حدیث ہے. ویسے تو جو جی لوگ میوزک کے آلات کو درست سمجھتے ہیں نا, چاہے وہ آج کل کے لوگ ہوں, یوسف القرضاوی یا جو پرانے بزرگوں میں سے امام ابن حزم جنہوں نے المحلہ کتاب لکھی ہے, وہ تو اس روایت کو درست نہیں سمجھتے, لیکن ہم اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں. اور میرا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب نے اس روایت کے حوالے سے اڈاپٹ کیا ہے. اس میں صرف گانے بجانے کا ذکر نہیں ہے, اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ ریشم کو حلال ٹھہرا لیں گے اور عورت کی شرمگاہوں کو حلال ٹھہرائیں گے. ٹھیک ہے جی, 3 باتیں ٹھیک ہے اس جی. میں ہیں. ہاں جی. اب غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ کیا تینوں چیزیں کیٹاگوریکلی حرام ہے؟ میوزک کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. کیا ریشم مکمل طور پہ حرام ہے؟ نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے 1 انگلی کی چوڑائی تک, 2 اور 3 اور 4 انگلی کی چوڑائی تک ریشم مرد کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا جو کالا کہ سروانی تیالسی جبہ تھا وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے رضی اللہ تعالی عنہما, اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا کرتا ہے جو آپ پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ اس کے سامنے جو ہے نا وہ گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی, اور دامن کے اوپر بھی ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ریشم خود بھی استعمال فرمایا ہے, لیکن کتنا؟ 4 انگلی کی چوڑائی کے اندر اندر. اس سے زیادہ ہوگا مطلقاً ریشم پہننا حرام ہے. اچھا, پھر جہاں تک وہ ذکر آیا حلال ٹھہرانے کا عورتوں کے حوالے سے, تو کیا مطلقاً وہ منع ہے؟ نہیں. نکاح کی صورت میں تو وہ حلال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ تمام ناجائز صورتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا. تو گانے کے اعتبار سے بھی اگر آپ کیٹاگوریکلی آلات موسیقی کو اس کیٹیگری میں فال کریں گے تو بخاری مسلم میں تو دف کی حدیثیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے شادی کے موقع کے اوپر گانے کو اپریشیٹ کیا ہے. صحیح بخاری میں عائشہ گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی. ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں گانے کا فرق ہے. گانا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہے نکاح کی, جس نکاح میں گانا ہو وہ حلال ہے, جس میں نہ ہو وہ حرام ہے. تو مطلقاً گانے کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن ظلم یہ ہے کہ جن لوگوں نے آلات موسیقی کے حوالے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی, ان کی انٹینشن ہمیں اس اعتبار سے بری لگی کہ ان لوگوں نے کبھی بھی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ گانا جائز ہے, اختلاف صرف آلات موسیقی سے ہے. مجھے بتائیں کسی مذہبی آدمی کے سامنے آپ بات کریں کہ گانا جائز ہے, اس کے کانوں سے دھواں نکلے گا. کس وجہ سے؟ کیونکہ کبھی علماء نے یہ بتایا ہی نہیں کہ گانا تو نبی علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا ہے, آپ کے سامنے گانا گایا گیا. آپ ایک نکاح کی ایکٹیویٹی میں چلے گئے, صحیح بخاری میں آتا ہے, تو وہ بچیاں گانا گا رہی تھیں, اور جیسے ہی حضور کو دیکھا انہوں نے کہا ہم میں وہ شخص آئے ہیں کہ جو کل کی خبر دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ کہو, تم وہی پڑھتی رہو جو پہلے پڑھ رہی تھی. اس طرح عید کے موقع پہ گانا گایا گیا اور حضرت عمر نے روکنے کی کوشش کی, نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. اس حوالے سے میں نے بڑی تفصیلی ایک ویڈیو, 2 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. ایک ویڈیو ہے اسلام میں جو شاعری ہے, پوئٹری ان اسلام, 15 حدیث میں نے اس میں پیش کی ہیں. اس کے بعد میوزک ان اسلام, اس کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. میوزک جو اسلام میں منع ہے نا, وہ اوٹ پٹانگ قسم کا میوزک جس کے اندر حرام چیزوں کی آمیزش ہو, غلوب پہ مبنی گانے ہو, مرد و عورت کا اختلاط ہو, یہ والی چیزیں. اب ملی ترانے اور جہادی ترانے, چلے آپ کو آپ کی کشمیریوں کی لینگویج میں سمجھاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ جو جتنی جہادی ترانے ہیں یہ کیوں گا رہے ہوتے ہیں؟ پھر جتنی جہادی تنظیمیں ہیں, لمبی لمبی داڑیوں والوں نے جہادی ترانے ہیں اور پوری طرزیں لگا کے اس کے پیچھے ایکو ساؤنڈ بھی لگائی ہوئی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا.
تو ترانوں سے تو کوئی نہیں ہے اختلاف. نبی اسلام نے شاعری کو فی نفسی تو ناپسند نہیں فرمایا. بخاری مسلم میں ایک صحابی کہتے ہیں حضور نے ایک مجلس میں مجھ سے 100 شعر سنے تھے, آپ نے پسند فرمائے, لیکن جو برے شعر ہیں ان کو ناپسند فرمایا. خود آپ کی زبان سے فی البدی جاری ہوا. غزوہ حنین کے موقع پر بخاری مسلم میں آتا ہے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے شعراء کا ذکر کیا, سورہ شعراء کا آخری رکوع پڑھے جس میں اللہ نے شاعروں کو کنڈیم کیا, لیکن فرمایا کہ سوائے ان کے جو ایمان لے ہیں اور ان کو اللہ نے ایکسیپشن دی. جس طرح حسان ابن ثابت تھے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, رسول اللہ کے لیے نعت کہتے تھے. مسلم کے تو الفاظ ہیں حسان, کفار پہ ہمارے تیر اتنے کارگر نہیں ہیں جتنی تیری زبان کے نکلے ہوئے اشعار ہیں. ٹھیک ہے, تو گانا, جہادی ترانے, نظمیں, اور ایک مرد کا اپنی بیوی کو, بیوی کا مرد کو گانا سنانا, یہ وہ ساری چیزیں جو جائز تھیں. ایون ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنی ہمت کی ہے, انہوں نے تو باقاعدہ وہ بخاطر سے وہ نظم اپنے سٹیج پہ پڑھائی, زوجتی انتی حبیبتی انتی زوجتی. وہ آپ جا کے دیکھیں اس نے کس طرح وہ بیوی کی شان میں ایک نظم ہے, وہ سٹیج سے اس نے پڑھی ہے. تو یہ جو لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں نا, انہوں نے کبھی گانے کے حلال ہونے پہ بات ہی نہیں کی, حالانکہ حدیث میں موجود تھی بخاری مسلم میں. لہٰذا اب یہ ہمیں جب میوزک کے بارے میں سمجھائیں گے نا, تو ہم تو ان پہ یقین ہی نہ کرتے. انہوں نے پہلے بھی ہمیں ادھورا دین بتایا تھا, اب یہ ہمیں سمجھانے نکلے ہیں میوزک کے حوالے سے. تو میوزک کے حوالے سے بھی دف کو تو یہ سارے جائز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو چند ایک روایتیں آتی ہیں نا, وہ بھی کیا ایک ہی روایت ہے جو ابو داؤد میں ہے, وہ انگلیاں ڈالنے والی, اس کی بھی تعویل ممکن ہے. نبی علیہ السلام نے خود تو انگلیاں ڈالی ہیں, عبداللہ بن عمر کو منع نہیں کیا, وہ جو بانسری کی آواز آ رہی تھی یا ڈھول کی آواز. تو بہرحال اس میں میوزک کے حوالے سے ہمارا موقف تو یہ ہے, اور یہ ہم کو اس میں تفرد کا شکار نہیں ہے, سلف میں بھی یہ موقع پایا جاتا ہے کہ جو عام میوزک, اب تو دیکھیں نا ساروں نے موبائل ٹون کے اوپر میوزک ہی لگایا ہوا ہے نا, مطلب تلاوت تو آپ لگا نہیں سکتے, ٹوائلٹ میں بول پڑے گی. ٹھیک ہے, اس طرح طریقے سے اور کئی جگہ میوزک کی انوالومنٹ ہو گئی ہے. ہاں وہ بیہودہ کوئی شاعری والا میوزک نہ ہو, یہ جس طرح لائٹ میوزک عمر سیریز میں چل رہا ہے, یا بعض جگہوں پہ ابھی تو ماؤتھ ساؤنڈز آ گئی ہیں, چھوڑ دیں میوزک کو, تو میوزک سے جان چھوٹ گئی ہے. یہ جتنے ہمارے ہدایہ پورٹل پہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈز لگی ہوئی ہیں, زیادہ تر تو ماؤتھ ساؤنڈز ہیں. تو مقصد تو وہی حاصل ہو رہا ہے, اس پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. اگر کوئی گنگناتا ہے تو گنگنانا تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, صحابی کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کا خیال نہ ہو کہ میرے پہ ہجوم جمع ہو جائے گا, تو میں تمہیں اس انداز میں سورہ فتح کی وہ آیات پڑھ کے سناؤں جو حضور جو ہے وہ لے کے سنا رہے تھے, انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیکن میں اگر اس طرح پڑھوں تو عوام جو ہے نا مجھ پہ غالب آ جائے گی. نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے, آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ ہم نے آپ کو روشن فتح دی ہے تاکہ آپ کی اگلی پچھلی تمام اجتہادی غلطیاں معاف کر دی جائیں, اور اس کی وجہ سے حضور شفاعت کا دروازہ آپ کے ہاتھوں پہ کھلے گا. تو حضور یہ گنگنا رہے تھے, اور وہ صحابی کہتے ہیں مجھے وہ دن نہیں بھولتا, میں نے حضور کو جس طرح یہ آیات پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا, یہ قرآن جتنا پڑھا جا رہا ہے یہ سارا کا سارا طرز پہ نہیں پڑھا جا رہا. اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے بارے میں آتا ہے کہ آواز بڑی خوبصورت تھی, تو ظاہر وہ طرز سے ہی پڑھتے تھے نا, طرز کے بغیر تو چیزیں خوبصورت نہیں ہوتی. پھر اللہ نے نیچر میں جو رکھا ہے, یہ مرغا جو ہے وہ طرز کے ساتھ ہی اذان لگاتا ہے نا, کوئل جو ہے وہ طرز کے ساتھ ہی چہکتی ہے نا, تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ اتنا معاملہ نہیں تھا جتنا علماء نے اس کو بگاڑ کے تو اس کے معاملے میں سینسٹیو ہو گئے. میں یہ ایسی چیز تھی کہ اسے اس طریقے سے ایڈریس نہ کیا جاتا, بس ان اٹینڈڈ چھوڑا جاتا. ویسے بھی تو لوگ باز کوئی نہیں آتے, یعنی میری ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کوئی میوزک کے فضائل سنا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس طرح کے شرعی حکم نہیں جس طرح کے انہوں نے سختی کے ساتھ بیان کیا. دونوں طرف رائے موجود ہے, اور صوفیاء تو یہ سارے لے کے کام چل رہے ہیں, جو زیادہ کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے ہیں حنفی, تو کبھی کسی نے فتویٰ تو نہیں ان کے اوپر لگایا. قوالی جو ہے وہ ساری میوزک کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو مان رہے ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی.